سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کی برائی کے خاتمے سے متعلق قوم کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر تجارت نے کہا ہے کہ ملک میں تجارت اور معیشت کے فروغ کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت نے ڈیجیٹل پاکستان کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کا 78واں یوم آزادی منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پنجاب کی حکومت صوبے کے مزید 12 اضلاع میں محصولات کے صوبائی ادارے کا دائرہ وسیع کرے گی۔ اور غزہ شرق علاقے دراج پر اسرائیلی حملے میں 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے وادی تیراہ میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کی مذمت کی ہے۔ صدر نے واقعے میں سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ انہوں نے مادر وطن کے لیے جان کی قربانی دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع خیبر کی وادی تیراہ میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو سراہا ہے۔ لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے افسر اور جوان ملک کی سرزمین کو فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں سے پاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے حوالدار انعام گل، سپاہی محمد عمران اور سپاہی الطاف خان کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے کارروائی کے دوران اپنی جانیں قربان کیں۔ وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ ضلع خیبر کی وادی تیراہ میں 3 مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار انعام گل، سپاہی محمد عمران اور سپاہی الطاف خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں خوراک و زراعت کی دوسری سالانہ نمائش فوڈ ایگ 2024 کا افتتاح کر دیا۔ یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور وزارت تجارت کی ایک اہم نمائش ہے۔ فوڈ ایگ حکومت پاکستان کی جانب سے تجارتی شعبے کی ایک نمائش ہے، جہاں دنیا بھر سے خریداروں کو پاکستان کا دورہ کرنے اور اپنے کاروباری شراکت داروں سے ملنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ نمائش میں پاکستانی کمپنیوں کی طرف سے زرعی اور غذائی شعبے کی تمام مصنوعات رکھی گئی ہیں۔ اس سال 70 سے زائد ملکوں کے 650 سے زائد غیر ملکی خریدار اور درآمد کنندگان اس نمائش میں حصہ لے رہے ہیں، جہاں 330 نمائش کنندگان نے اپنی مصنوعات نمائش کے لیے رکھی ہیں۔ 2 روزہ نمائش کل عام لوگوں کے لیے بھی کھول دی جائے گی۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ آج کراچی میں پاک چین تجارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں کاروبار اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات دی جائیں گی۔ جام کمال نے کہا کہ پاکستان کئی شعبوں، خاص کر آئی ٹی اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاروں کو بہت سے مواقع پیش کرتا ہے۔ انہوں نے چینی سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ آگے آئیں اور سرمایہ کاری کے ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر تجارت نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ملک میں زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور جدید طریقے بروئے کار لائے جائیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر مملکت شزا فاطمہ نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ موبائل مواصلات کی تنظیم کے عالمی نظام کے تحت پہلی ڈیجیٹل قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق ڈیجیٹل نظام کی طرف منتقلی کے لیے ٹھوس اقدامات کی وضاحت کی۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا مقصد شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کر کے معیشت، نظم و نسق اور معاشرے کو ڈیجیٹل کرنا ہے۔ وزیر مملکت نے شرکاء کو ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں گزشتہ مالی سال کے دوران آئی ٹی کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ شزا فاطمہ نے ڈیجیٹل اختراع اور اس کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے جاری کوششوں پر روشنی ڈالی، جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اولین ترجیح ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے کہا ہے کہ سماجی بہبود کے پروگرام کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔
مردان کے دورے کے موقع پر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت دیگر عالمی اداروں نے BISP میں شفافیت کو تسلیم کیا ہے۔ روبینہ خالد نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے مستحق خواتین کو امدادی رقوم کی ادائیگی آسان بنانے کے لیے بینکنگ کا نیا نظام متعارف کرایا ہے، جس کے تحت 6 بینکوں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک بھر میں 78واں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ عمارتوں کو قومی پرچموں، جھنڈیوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اپنی گاڑیوں، گھروں کی چھتوں پر قومی پرچم آویزاں کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے کونے کونے میں مصروف سڑکوں کے کناروں، دکانوں، قومی پرچم، جھنڈیاں، ٹوپیاں، بچوں کے سبز و سفید رنگوں کے کپڑوں کے سٹال لگائے گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن بھی مختلف پروگراموں میں یوم آزادی کی تیاریوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ رواں ماہ کی 15 تاریخ تک پورے ملک کے شہریوں کو مفت ایم ٹیگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ مستقبل قریب موٹر وے پر صرف ایم ٹیگ والی گاڑیوں کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے عوام کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ایم ٹیگ مفت حاصل کریں۔ اس سہولت کے ابتدائی مرحلے میں 16 اگست 2024 سے لاہور اور سیالکوٹ موٹر وے M11 کے لیے ایم ٹیگ لازمی ہوگا۔ بعد میں ایم ٹیگ کسی بھی موٹر وے پر چلنے والی گاڑی کے لیے لازمی ہوگا۔ حکومت پنجاب محصولات کے صوبائی ادارے کا دائرہ کار صوبے کے مزید 12 اضلاع تک بڑھائے گی۔ یہ فیصلہ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ محصولات کے دفاتر مری، اٹک، جہلم، قصور، شیخوپورہ، منڈی بہاؤالدین، بہاولپور، اوکاڑہ، خانیوال، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو محصولات کے وسائل بڑھانے کی ہدایت کی۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے منسلک کیا جائے تاکہ اعداد و شمار کو حقیقی معنوں میں مربوط بنایا جا سکے۔ شیروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں شیروں کی تعداد میں ڈرامائی طور پر کمی آئی ہے اور یہ رجحان جاری ہے۔ کرۂ ارض پر شیروں کی موجودہ تعداد تقریباً 30,000 سے 1,00,000 تک ہے۔ غزہ شرق کے علاقے دراج میں التابن اسکول پر اسرائیلی حملے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 39,699 فلسطینی شہید اور 91,722 زخمی ہو چکے ہیں۔ پیرس اولمپکس میں امریکہ 33 طلائی تمغوں سمیت 111 تمغوں کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ چین 33 طلائی سمیت 83 تمغے لے کر دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ آسٹریلیا 18 طلائی تمغوں سمیت 48 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور خیبر پختونخوا میں وقفے سے تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران جنوبی وسطی پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور جنوب مشرقی سندھ میں بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 30، لاہور 29، پشاور اور مظفر آباد 34، کوئٹہ 35، گلگت 38، مری 21، سری نگر 30، جموں 31 اور لیہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوری بعد اپنے قومی پروگرام میں ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے عالمی امن میں پاکستان کے 77 سالہ کردار کا جائزہ۔ 4:05 پر ممتاز سماجی کارکن ڈاکٹر رتفاؤ نشان قائد اعظم کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کی برائی کے خاتمے سے متعلق قوم کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر تجارت نے کہا ہے کہ ملک میں تجارت اور معیشت کے فروغ کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان کا 78واں یوم آزادی منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔